اللہ کا شکر ہے آج دوسری جمعرات ہے اور میں سچ آپ کو بتاؤں کہ آج میں کچھ خاص قسم کی خوشبوئیں یہاں محسوس یہ آپ لوگوں کو یقین ہونا چاہیے کہ آپ کی محفل قبول ہوتی ہے۔ ذہن میں رکھتے ہیں۔ میں علامہ کے کچھ شعر پڑھ رہا تھا کیونکہ روحانی کوڑا گونجنے کے لیے علامہ کی شاعری ازبر ضروری ہے۔ جو فکر علامہ نے دی ہے یا دیتا ہے امت مسلمہ کے بہت تھوڑے لوگوں کو نصیب ہوئی ہے۔ بڑا سنجیدہ موضوع تھا، فارسی کے اشعار سے۔ موضوع یہ تھا کہ تم قوم میں ایسے رونے جا رہے ہو جیسے شبنم روئی جاتی ہے۔ تم کیونکہ قرآن سے دور ہو چکے ہو اس لیے تمہاری ہمت ٹوٹ گئی ہے۔ اب شبنم کا حوالہ حضرت علامہ نے کیوں دیا؟ یہ اتنی گہری بات ہے۔ آپ کے پاؤں کے نیچے پتھر آ جائے تو اس کی آواز آتی ہے، لکڑی کا کوئی پیس آ جائے تو اس کی آواز آتی ہے، کوئی سوکھا ہوا پتا آ جائے تو اس کی آواز آتی ہے، کوئی کاغذ آ جائے تو اس کی آواز آتی ہے، زمین سخت ہو تو اس کی آواز آتی ہے، مگر جس گھاس پر شبنم پڑی ہوئی ہو آپ کے پاؤں میں جب یہ روندی جائے تو اس میں کوئی آواز ظاہر نہیں ہوتی۔ تو میں تھوڑا کیا سیدھا کروں؟ ٹھیک ہے آپ ٹھیک ہے۔ تو اس کی کوئی کسی قسم کی اس کے روندے جانے کی آواز نہیں ہوتی۔ یہ کیوں مثال دی ہے؟ اس سے بڑی مثال شاعری کائنات نے دی ہے۔ وجہ یہ ہے کہ تم اتنے بے غیرت ہو گئے ہو کہ تمہیں روندا جا رہا ہے، تمہیں ذلیل کیا جا رہا ہے، تمہاری چون ہی نہیں نکلتی، تم نے احتجاج بھی چھوڑ دیا ہے، تم بے غیرتی کی انتہا پہ پہنچ گئے ہو کہ کوئی احتجاج بھی تم نے چھوڑ دیا، آواز اٹھانی چھوڑ دی ہے۔ یہ ہے شبنم کی مثال کہ تم نے اپنی ذلت کو اوڑھنا بچھونا بنا لیا ہے، کلمہ حق تم سے نکل چکا ہے، غیرت تم میں سے ختم ہو چکی ہے۔ کیوں؟ کہ تم نے قرآن کو ترک کر دیا۔ اللہ، تم کم ہمت ہو گئے ہو۔ اور جب تم سے یہ کہا جاتا ہے کہ قرآن کے مطابق زندگی گزارو، قرآن پہ چلو، تم کہتے ہو زمانہ بڑا سخت ہے، زمانے کے حالات بڑے سخت ہیں۔ تو علامہ یہاں رقم تراز ہیں کہ اگر تو قرآن کو پکڑ لے گا، قرآن پہ چلنا شروع کر دے گا تو تجھ میں اتنی ہمت آ جائے گی کہ تجھے یہ نہیں کہنا پڑے گا کہ زمانے کے حالات ہی ایسے ہیں۔ اللہ، ہمارے یہاں ہر شخص کی زبان پہ یہی ہوتا ہے کہ حالات ایسے ہیں۔ کم از کم اگر ایمان بچانا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے روز قیامت ان کی صف میں عزت کے ساتھ کھڑا ہونا ہے، آپ کو قرآن کو پکڑنا پڑے گا۔ ثواب کے لیے خدا کا واسطہ ہے قرآن نہ پڑھے، ثواب کے لیے نہ پڑھے، اپنی امت کی زمانے کی حالات کی تقریر بدلنے کے لیے پڑھے، اس سے جڑ جائیں، قرآن سے اس سے وابستہ ہو جائیں۔ اور خود میرے آقا کا فرمان ہے کہ آخر زمانے میں میری امت قرآن پہ اکٹھی ہوگی، یعنی کہ امت کا اکٹھا ہونے کا بھی سبب آپ بن جائیں گے اگر قرآن سے جڑ جائیں گے اور قرآن سے وابستہ ہو جائیں گے۔
قرآن سے جڑنا یہ نہیں ہے کہ آپ کے یہاں بہت سے مدرسے وجود میں آ گئے ہیں اور ناظرہ پڑھایا جا رہا ہے، حفظ کرایا جا رہا ہے. یہ نہیں ہے قرآن سے جڑنا. قرآن سے جڑنا ہے قرآن کو اپنی زندگیوں پر لاگو کرنا، اس کے احکامات کو ماننا، قرآن کی فرما برداری کرنا. اس کی رسپیکٹ یہ نہیں ہے کہ میں اونچی جگہ رکھ دوں، یہ تو پیٹھ کرنے کے مترادف ہے. جس کو پنجابی میں کہتے ہیں کنڈ کر گیا. کنڈ کرنا کیا بے وفائی کرنا. اگر آپ نے قرآن کو اونچی جگہ رکھ دیا تو آپ نے بے وفائی شروع کر دی. آپ نے پریکٹس کرنا ہے. جھوٹ کو قرآن میں شرک سے تعبیر کیا گیا. جو پہلا جھوٹ ہے وہی شرک ہے کہ اللہ ایک ہے اور میں یہ کہوں کہ اللہ بہت سے ہیں. یہ شرک ہے. یہ پہلا جھوٹ ہے. جو جس کا حق ہے، جو اللہ کا حق ہے، جو رسول اللہ کا حق ہے، جو ماں باپ کا حق ہے، جو اولیاء الظام کا حق ہے، جو حکمرانوں کا حق ہے، جو رشتہ داروں کا حق ہے، حق پہچاننا سچ ہے. جس کا جو حق ہے وہ پہچان لیں. اللہ کا حق اللہ کو دیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ان کو دیں، اولیاء الظام کا حق ان کو دیں، ماں باپ کا حق ان کو دیں، بہن بھائیوں کا حق ان کو دیں، حکمرانوں کا حق ان کو دیں، سسٹم کا حق سسٹم کو دیں. یہ ہے سچ. کیا ہمارے پاس اب سچ ہے؟ کیا ہم نے سچ کی جرت ہے؟ ہم کرتے ہیں یہ جرت کیونکہ ہم نے قرآن سے دوستی کرنا پڑتا. ہم قرآن کہتے ہیں کہ میں نے تو اتنے پارے پڑھے ہیں رمضان میں نے اتنے قرآن شریف ختم کیے ہیں. کیا ختم کیا اگر تیری زندگی میں انقلاب نہیں آیا؟ تمہیں کیا، تیرا کیا قرآن سے تعلق ہے؟ علامہ اقبال جب قرآن سے تعلق ہوا تو علامہ کا بستر نچوڑنا پڑتا تھا. ان کے والد نے ایک دفعہ انہیں کہا بوڑھے پاس سے کہ بالیاں کی پیا کرنا ہے؟ انہوں نے کہا ابا جی قرآن پہ پڑھنا. انہوں نے کہا یار جس سے نازل ہوتا سی وہ تھر تھر کمتا سی جنہیں قرآن آتا سی کہ تو تے آرام نہ بیٹھ کے پڑھنا ہے. پھر علامہ کو قرآن سمجھ میں آیا اور پھر علامہ کا بستر نچوڑنا پڑتا تھا. آنسوؤں سے اور پسینے سے تر ہو جاتا. کیوں؟ قرآن اسی طریقے سے سمجھ میں آئے گا جب آپ کو یہ پتہ لگے کہ آپ پہ نازل ہو رہا ہے، آپ پہ نازل ہو رہا ہے، آپ پہ اتر رہا ہے. اس کے بغیر آپ قرآن کو پریکٹس نہیں کر سکتے. اگر ہمت پیدا کرنی ہے تو قرآن کی پہلی پریکٹس سچ ہے. سچے ہو جاؤ زندگی میں، جھوٹ کو ترک کر دو، بالکل اپنی زندگیوں سے نکال دو. اور کوئی مشکل نہیں ہے، صرف خوف ہے. خوف اس لیے ہے کہ آپ اللہ کی کتاب سے ہٹ گئے. کیا اصحاب رسول کو الگ بنائے تھے اللہ نے؟ ایسے انسان نہ تھے. کتنے عظیم کام کیے، کتنی بڑی قربانی کی انہوں نے، کتنی جدوجہد کی، کتنی لڑائیاں کی، کتنی بھوک سہی، کتنی دھوپ سہی، کتنے مشکلات حالات میں رہے، مگر سچ سے باز نہیں آئے. ہم چسکا لگاتے ہیں ہر چیزوں میں. چسکا ہمیں کچھ دیتا ہے کہ بابے نے بڑی سونی گل کی تھی، فلاں ملک نے بڑی سونی گل کی تھی. اس کا کوئی حاصل نہیں ہے. آپ اپنی زندگی میں یہ وعدہ کریں اپنے آپ سے، اپنے اللہ کے حضور اندر، اپنے کسی سے وعدہ نہیں کرنا، اپنے آپ سے وعدہ کرنا ہے کہ میں قرآن کو سمجھوں گا، میں قرآن کو سیکھوں گا، میں قرآن کو اپناؤں گا. اپنانا ہے اس کو. وہ آپ کا اوڑھنا بچھوڑا بننا چاہیے تاکہ آپ کے اندر جو بے غیرتی پیدا ہو گئی ہے کہ آپ کے حقوق جو ہیں وہ پوری دنیا نے پامال کیے ہوئے ہیں اور ہم چوں بھی نہیں کرتے، آواز بھی نہیں دیتے، شبنم کی طرح لیٹ گئے ہیں زمین پہ. علامہ کی اس وارننگ کو سمجھیے اور اپنے آپ کو، آپ نے کسی سے لڑنا نہیں ہے، اپنے آپ سے لڑنا ہے. جس کو اپنے سیلف کو آپ نے چیک کرنا ہے، مانیٹر کرنا ہے، سیلف مانیٹرنگ کرنی ہے، اپنے آپ کو چیک کرنا ہے. کسی سے نہ بات کرنی ہے، نہ کسی کو کچھ کہنا ہے. آپ نے دوسرے کے تو کہنا ہی کچھ نہیں.
اپنے آپ کو ہی کہنا ہے کہ میں کھڑا کہاں ہوں، کہاں کھڑا ہوں۔ جب آپ تنہا ہوتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، اسی وقت اللہ سے یہ بات کریں کہ یا اللہ میں کہاں کھڑا ہوں، مجھے ہدایت دے، مجھے روشنی دے، مجھے دین پہ چلنے کی توفیق دے۔ کچھ نہ کچھ آپ اپنے آپ میں تبدیلی شروع کریں۔ اگر نہیں کرتے تو وقت ضائع کر رہے ہیں، اور جو وقت ضائع کرتا ہے وقت اس کو ضائع کر دیتا ہے۔ یاد رکھیے گا، اللہ ضرور آپ سے راضی ہوگا، ضرور آپ کی مغفرت کرے گا، ضرور آپ کو تصدیق دے گا راضی ہونے کی، مگر آپ کم سے کم اپنے حصے کا تو کچھ کام کریں۔ تھوڑا سا غور و فکر تو کریں، قرآن پڑھیں اور سمجھ کے پڑھیں، تھوڑا پڑھیں، غور زیادہ کریں، فکر زیادہ کریں اس پہ عمل کرنے کی۔ اللہ آپ کا میرا حامی۔